السلام علیکم سامعین کرام، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو ایک کتاب کا مطالعہ کر کے سنائیں گے جس کا عنوان ہے برزخ کا سفر نامہ۔ سامعین کرام، آج ہم اس کتاب کے باب زندگی کی آخری رات کا مطالعہ کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں گناہ، بے دینی اور عیش و عشرت میں غرق اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک دن سپہر میں اپنی ایک محبوبہ جو ایک آوارہ اور بدکار عورت تھی کی طرف گیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے چند گھنٹے عیش و عشرت میں گزارے، ہنسی خوشی اور عیش میں مزے اڑائے۔ اس رات میں پہلے سے کہیں زیادہ سرور کی حالت میں تھا، انتہائی پرسکون اور حشاش بشاش تھا۔ مجھے ذرہ بھر بھی تھکاوٹ یا سستی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی محبوبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات سونا نہیں بلکہ صبح تک عیش و عشرت کریں گے تاکہ اس شب کی رنگینی سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ وہ بھی راضی ہو گئی اور چائے تیار کرنے کے لیے باورچی خانے چلی گئی۔ میں کوئی اچھی سی فلم تلاش کرنے لگا تاکہ اس سے ہماری محفل عیش میں مزید 4 چاند لگ جائیں۔ البتہ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد میرے ساتھ کیسا خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ ابھی آدھی رات ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ گانے اور محبوبہ جو باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی کی آوازوں کے علاوہ مکمل خاموشی طاری تھی۔ یہ نومبر کی سرد رات تھی۔ سردی کی وجہ سے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ سیاہ بادلوں کے ٹکڑے آہستہ آہستہ چمکتے ستاروں کو یکے بعد دیگرے تاریک کر رہے تھے۔ تیز ہوا نوحہ کنا بڑے زور سے کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح بادل ستاروں کو محو کر رہے ہیں، اسی طرح یہ ہوا میری خوشیوں کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ میں نے پسندیدہ فلم منتخب کی اور بڑے کیف و سرور سے اسے وی سی آر میں ڈالا۔ میں وی سی آر کا پلے بٹن دبانے ہی والا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ خوف اور وحشت سے میری زبان گنگ ہو گئی، کیونکہ نہ تو کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس عورت نے مذاق میں چپکے سے کمرے میں داخل ہو کر مجھے ڈرانا چاہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے کہوں، آخر اس طرح کا مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے انتہائی خوفناک چہرے والی مخلوق نظر آئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ خواب ہے اور زیادہ پی جانے کی وجہ سے مجھے خوفناک چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کسی بھی غیبی مخلوق کا قائل نہیں تھا۔ اس لیے اس مخلوق کے بارے میں یقین کرنا مجھے دشوار نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسی مخلوق تھی جسے دیکھ کر ہر انسان خوف کے مارے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا تھا۔ اس کا قد کھجور کے لمبے تنے کی مانند آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا رنگ تارکول کی طرح بالکل سیاہ اور تاریک تھا۔ اس کی موٹی اور سرخ آنکھیں خون سے بھرے 2 پیالوں کی طرح لگ رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا منہ بہت بڑا اور دانت لمبے اور بے ڈھنگے تھے جو اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے چوڑے اور موٹے ہونٹ تھے جو لٹک کر اس کے سینے کو چھو رہے تھے۔ وہ انتہائی بدصورت اور کوئلے سے زیادہ سیاہ تھا۔ اس کی بدصورتی انتہائی بھیانک تھی۔ اس کی ناک کے نتنے چوڑے اور کان لٹکے ہوئے تھے جن سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ وہ ایسے سانس لے رہی تھی جیسے کسی سوراخ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں اور جو انسان کو دور ہی سے جلا دیں اور وہ چیخو پکار کرنے لگے۔
اس کے لمبے اور پریشان بال اس کے پورے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ آگ کی حرارت سے دہک رہی تھی۔ وہ اتنی گرم تھی کہ اس کی وجہ سے کمرہ تیزی سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ آگ سے دہکتی ہوئی وہ سرخ سلاخ اس کا اپنا ہاتھ نہیں جلا رہی تھی۔ میں مزید اس کا خوفناک اور ڈراؤنا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ کسی نہ کسی کو روزانہ 10 بار برہنہ کر کے آہستہ آہستہ جلتے ہوئے تیل میں ڈالے جانے سے ہونے والی اذیت اس سے کہیں کم تر ہے جو اس مخلوق کی خوفناک صورت دیکھ کر ہوئی ہوگی۔ اس دہشتناک مخلوق کے ظاہر ہونے کے تھوڑی دیر بعد میرے بائیں جانب ایک اور عجیب و غریب اور خوفناک قسم کی مخلوق نظر آنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کمرہ کئی گنا بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ڈراؤنی بلائیں تعداد میں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بڑی آسانی سے اس کمرے میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ہم سب شیطانوں کا گروہ ہیں۔ تم نے یقیناً اکثر ہمارا نام سنا ہوگا، لیکن اس طرح سے ہمارا وجود تمہارے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ تم چونکہ اپنی زندگی میں سراپا ہمارے تابع تھے، اس لیے زندگی کی اس آخری گھڑی میں ہم نے تمہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم تمہارے ایمان، عقائد اور فطرت پر آخری ضرب لگانے آئے ہیں تاکہ اس آخری وقت میں تمہیں بے ایمان، بے تقوی اور بے عقیدہ اس دنیا سے عالم برزخ اور قیامت کی جانب رخصت کریں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ کوئی تجھے خدا، قرآن، رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کی تلقین نہ کر سکے جس سے تیری نجات ہو جائے۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان نے جواب دیا، یہ گیدڑ بھپکیاں ہمیں مروب نہیں کر سکتی۔ اگر تم اچھے انسان ہوتے، اگر تم دیندار اور صاحب تقوی ہوتے اور خدا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر تمہارا پکا ایمان ہوتا تو ہم اس وقت یہاں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شیطان کو حقیقی مومنوں اور ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں فرمایا، جب میں نے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، اس لیے میں نے اس موقع پر اس حقیقت کا اقرار کیا تھا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اگر تم اپنے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر سچا ایمان رکھتے تو خود وہ ہستیاں ہمیں یہاں سے دور بھگا دیتی، یہاں تک کہ ملک الموت خود بعض نیک انسانوں کی روح قبض کرتے وقت ہمیں ان کے ہاں سے دور گھانک دیتا ہے اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس آخری لمحے میں ہم وسوسے کے ذریعے اس کا ایمان سلب کر سکیں۔ جب میں نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو تا حد نگاہ ایسی مخلوق دکھائی دی جن کے چہرے سیاہ تھے اور ان کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر چند ہی لمحوں میں میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون رک گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف سے آنکھیں پتھرا گئیں، پلکوں کی حرکت بند ہو گئی، لگتا تھا جیسے انہیں باندھ دیا گیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں کے ساتھ ہزاروں ٹن کی زنجیر باندھ کے انہیں کیلوں کے ساتھ زمین میں ٹھونک دیا گیا ہے۔ میرے بازو بالکل شل ہو چکے تھے، صرف انگلیاں زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن میرے ہونٹوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، اے کاش وہ عورت جلدی سے آ جائے اور چیخو پکار کر کے
لوگوں کو اکٹھا کر لے جو کسی طریقے سے ان ڈراؤنی مخلوقات سے میری جان چھڑا دیں۔ اس بدبختی کے عالم میں اپنا پورا زور لگا کر ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ مجھ بدبخت اور لاچار سے کیا چاہتے ہو؟ رات کے اس پہر میں میرے گھر کیوں گھس آئے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہم غضب الہی کے مظہر فرشتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری خبیث روح کو تمہارے غلیظ بدن سے جدا کر دے تو ہم اس کھردرے اور بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر جہنم کے پست ترین طبقات میں لے جا کر نمرود، فرعون، قارون، شداد اور یزید کے پاس پھینک دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تم اللہ کا مخلص بندہ ہوتا اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتا تو اس موقع پر ہماری جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے اور تمہاری روح کو خوبصورت اور معطر کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی جانب پرواز کرتے، جہاں 7 آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے اور سب اسے ساتھ لے کر اعلیٰ علین میں بہشت کے اعلیٰ درجات میں پہنچاتے۔ میں نے یہ سن کر بے ساختہ کہا، یہ سب کچھ میرا اپنا ہی کیا دھرا ہے، اس لیے مجھ پر لعنت ہو۔ سامعین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس کتاب کا مزید مطالعہ ہم اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں کریں گے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔